بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم جو واقعہ آپ کو سنائیں گے وہ ایک صحابی اور صحابیہ کا ہے جن کا نام ہے حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت سعید بن زید کی بیوی کون تھی؟ جی ہاں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ ان کے بھائی حضرت عمر نے بھی ان پر بہت سختیاں کی۔ تو پیارے ساتھیوں، چلتے ہیں ہم اپنے واقعہ کی طرف۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ رکھا تھا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا کہ اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس پر تم ہو اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصہ میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، شاید تم دونوں بھی اس نبی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو اس کے بہنوئی نے ان سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بہت بری طرح سے روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصہ سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا، مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا، پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد علیہ السلام کہاں ہیں؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر یہاں سے نکل کر اس گھر دار ارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ عمر ہے، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑ کر فرمایا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر، اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے؟ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔
مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ اس رات کے شروع کے حصہ میں حضرت عمر کی بہن اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھیں۔ حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھیں، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم نہ تو یہ شعر ہیں اور نہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا پست کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت بلال نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت بلال نے کہا ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عمر دروازے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال دروازہ کھول دو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف لے چلیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنے اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا کہ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا اے خطاب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں اور نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ محمد علیہ السلام کی بات کر رہے ہو، لیکن بات تو آگے بڑھ چکی ہے، یعنی کہ دین اسلام تو تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا